ہندوستان کے قداور صحافی اور سہارا گروپ ایڈیٹر عزیز برنی صاحب، میں ممتاز عالم فلاحی، نیو دہلی کورسپونڈنٹ @circles.net۔ جناب عزیز برنی صاحب، آپ کی نظر میں ہندوستان میں مسلم قوم کے سامنے 3 بڑے مسئلے کیا ہیں؟ دہشت گردی سے ان کا تعلق کا جوڑا جانا، ان کو فرقہ پرست قرار دینا اور تقسیم وطن کا الزام ان پر لگایا جانا۔ تو پھر آپ کی نظر میں ان کا حل کیا ہے، ان تینوں مسئلے کا؟ اویئرنیس، بیداری کی مہم، مدارس سے، مساجد سے، پولیٹیکل پرسنالٹیز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے آپ کی مدد اس کے لیے چاہیے۔ یہ سچ سامنے آنا چاہیے، جو جسونت سنگھ نے بھی کہا، جو اڈوانی نے بھی پاکستان جا کے مانا۔ محمد علی جناح سیکولر تھے، میں محمد علی جناح کی تعریف میں یا محمد علی جناح کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ 1947 14 اگست کو تقسیم وطن کی ذمہ داری مسلمانوں کی نہیں ہے۔ جناح کتنے اس کے لیے ذمہ دار ہیں یہ تاریخ داں تلاش کریں، لیکن میں بری الذمہ قرار نہیں دے سکتا سردار پٹیل کو بھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کو بھی۔ اس وقت کے سیاستدان چاہتے تھے کہ ایک کلیمنٹ کو الگ کر دیا جائے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں جہاں کورو اور پانڈواؤں کے بیچ میں ہوئے مہابھارت کے اندر سوئی کی نوک کے برابر زمین دینے کو بھی منع کر دیا تھا پانڈووں کے لیے کوروں نے۔ جس دیش کی سنسکرتی یہ ہے، جس دیش کا اتہاس یہ ہے، وہاں زمین کا اتنا بڑا ٹکڑا آخر محمد علی جناح کو کیوں دیا گیا، جہاں سوئی کی ایک نوک کے برابر زمین کا ٹکڑا بھی نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کے سیاستدان اس ملک پر حکومت کرنے کے لیے کسی ایسے کلیمنٹ کو اپنے سامنے نہیں رکھنا چاہتے تھے جس سے خوف زدہ تھے، اور بعد میں یہ الزام مسلمانوں کے سر اس لیے عائد کیا گیا کہ انہیں ملک میں 2 نمبر کے شہری کی حیثیت سے جینے کے لیے مجبور کیا جائے۔ یہ الزام ان کے دامن پر لگا کر کہا جائے کہ تمہیں تمہارے حصے کا ملک مل چکا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، الزام ہے، بہتان ہے۔ آج وہ طاقت جو اگر صرف ہندوستان میں ہوتی تو سیاسی اعتبار سے بہت مضبوط ہوتی، اسے 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ الزام جو مسلمانوں کے اوپر لگایا گیا، میں ایک مسلمان، ایک ہندوستانی مسلمان کی حیثیت سے یہ الزام اس وقت کے سیاستدانوں پر لگاتا ہوں کہ یہ تم نے ظلم کیا تھا مسلمانوں پر، تم نے تقسیم کی تھی مسلمانوں کی، نہ کہ زمین کی تقسیم کی تھی مسلمانوں کی۔ تو عزیز برنی صاحب، آپ نے جو 3 بڑے مسئلے بتائے، یہ 3 نظریاتی بڑے مسئلے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف لگائے جاتے ہیں۔ باقی سارے مسائل اس کی دین ہے۔ اگر آپ تعلیم کی بات کہیں تو اس کا دین ہے، اگر آپ روزگار کی بات کہیں تو اس کی دین ہے، اگر آپ ریزرویشن کی بات کہیں تو اس کی دین ہے۔ میں بنیاد کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان مسائل کے حل میں اردو میڈیا کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ اردو میڈیا کا رول اتنا زبردست ہو سکتا ہے کہ جو اردو میڈیا انگریزوں کی غلامی کی شکنجے سے اس ملک کو آزاد کرا سکتا ہے، وہ اردو میڈیا ان مسائل کے حل میں کیوں ذمہ داری نہیں نبھا سکتا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، عالم سہارا اس خدمت کو انجام دے رہا ہے۔ امید ہے اور بھی اس میں ہمارے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھی ہوگا۔ اگر 1857 کی جنگ کی شروعات اور 1947 کی کامیابی کو دیکھیں تو 90 سال تک انگریزوں کے خلاف یہ جنگ لڑنا پڑی تھی ہم ہندوستانیوں کو۔ ہم 10-20 سال کے اندر ہار جائیں اور یہ سوچ لیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ عزیز برنی صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو میڈیا جو ہے حکومت اور مسلم قوم کے بیچ میں ایک کڑی ہے، لیکن یہ کڑی اردو میڈیا کس حد تک صحیح طور پہ اور کامیابی کے ساتھ انجام دے پا رہا ہے؟ 2009 کا پارلیمنٹری الیکشن اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر جو کچھ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے لکھا ہے ایڈیٹوریلز میں، میرے خصوصی مضامین میں، ان سب کو پڑھیں، اور آج جو سرکار میں بیٹھے ہیں ان سے معلوم کریں۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 2009 کے الیکشن میں سیکولر فورسز کو برسر اقتدار لانے میں اردو میڈیا کا، بالخصوص روزنامہ راشٹریہ سہارا کا، اور وضاحت کے ساتھ کہوں تو عزیز برنی کا، جس کو ایکسیپٹ کیا ہے محترمہ سونیا گاندھی جی نے بھی، تو یہ اپنے آپ میں واضح کر دیتا ہے کہ اردو میڈیا کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم مسائل، مسلم قوم کے مسائل حکومت تک پہنچانے میں اردو میڈیا کامیاب ہے پوری طرح سے؟ پوری طرح سے کبھی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کسی کے معاملے میں، اس لیے کہ گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اردو میڈیا یہ کام کر رہا ہے، اور روزنامہ راشٹریہ سہارا جتنا بھی وہ کر سکتا ہے کر رہا ہے، اور اس سمت میں آگے بڑھنے کی کوششیں جاری ہیں، تو انشاءاللہ اور بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ بالکل، آپ روزنامہ راشٹریہ سہارا کے ایڈیٹر ہیں، اور راشٹریہ سہارا اس وقت ہندوستان کے کچھ
ٹاپ جو اردو پیپرز ہیں اس میں شامل کیا جاتا ہے، جس کے لاکھوں ریڈرشپ اس وقت ہے. لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیوں اردو میں کوئی انڈین ایکسپریس نہیں ہے، کوئی تہلکہ نہیں ہے؟ آپ بڑی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں کہ وہ سہارا شامل کیا جاتا ہے. آزاد ہندوستان میں یا آزادی کے پہلے بھی کبھی کوئی اخبار اتنی جگہ سے نکلا ہی نہیں. آج کشمیر سے کنیا کماری تک روزنامہ راشٹریہ سہارا ہے. جتنا روزنامہ راشٹریہ سہارا کا سرکولیشن ہے، کیا آپ کو لگتا ہے اتنا تمام اخباروں کا مجموعی سرکولیشن بھی کبھی رہا ہے؟ جتنی روزنامہ راشٹریہ سہارا کی ریڈرشپ ہے، کیا آپ کو لگا ہے کہ اتنی ریڈرشپ کبھی کسی اور کی بھی ہے؟ جن اخباروں کا آپ نے نام لیا، میں ان سب کی قدر کرتا ہوں، میں کوئی موازنہ نہیں کرتا. لیکن جو امپیکٹ روزنامہ راشٹریہ سہارا کا ہے، کون سے انگلش اخبار کا ہے آپ مجھے بتائیں. کسی ایک اخبار کے بارے میں مجھے بتائیں جس نے اس سرکار کے بننے میں یا پچھلے الیکشن کے اندر وہ رول پلے کیا ہو، یا جو اپنے ریڈرز کو ووٹ میں کنورٹ کرا سکے. کس کا دعویٰ ہے آپ مجھے بتائیے. لیکن عزیز برنی صاحب، جہاں تک انویسٹیگیٹو جرنلزم کا سوال ہے تو میرا سوال وہی ہے کہ پھر اردو میں کوئی انڈین ایکسپریس کیوں نہیں ہے، کوئی تہلکہ میگزین کیوں نہیں ہے اردو میں؟ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے معاملے میں روزنامہ راشٹریہ سہارا کو اٹھا کے دیکھیں، اگر اس کا کوئی ثانی مل جائے، میں پھر کسی کا نام نہیں لوں گا، تو مجھے بتائیں. ہاں، فوکس الگ الگ ہے. اگر میں کسی ایک منسٹری کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، کسی ایک پرسن کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، کسی ایک ادارے کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی حد تک میں جا سکتا ہوں. لیکن میں کمیونٹی انٹرسٹ میں، کنٹری انٹرسٹ میں، ہندوستان کے تعلق سے ایسے انویسٹیگیٹو جرنلزم پر جاتا ہوں جو 9/11 پر بات کرتا ہے، جو 26/11 پر بات کرتا ہے، جو بٹلہ ہاؤس پر بات کرتا ہے، جو وندے ماترم پر بات کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے ہسٹری کریٹ کی ہے. باقی میڈیا ہاؤس کو دیکھیں اور پھر آپ اس سے اس بارے میں بات کریں. لیکن عزیز برنی صاحب صرف راشٹریہ سہارا کے ایڈیٹر نہیں بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کے ایک بڑے قومی صحافی ہیں، تو اور دیگر اردو اخبارات کا کیا معاملہ ہے اس معاملے میں؟ میں سبھی کو پسند کرتا ہوں، سبھی بہت اچھے اخبار ہیں، اپنی اپنی سوچ کے اور مزاج کے اعتبار سے سبھی ایک اچھی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. میں انڈین ایکسپریس تہلکہ سبھی کی قدر کرتا ہوں، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ان کی جو پرائرٹیز ہیں انہوں نے طے کی ہیں، میری جو پرائرٹی ہے یہ میں نے طے کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میری لیڈرشپ کو اور میری کمیونٹی کو اور میرے ملک کو 26/11 کے انویسٹیگیشن کے بارے میں جتنا جاننا ضروری ہے، اتنا زیادہ ضروری اس بات میں نہیں ہے کہ جیا جیٹلی نے کیا کیا تھا اور اس کو وہاں کیا. ہاں، یہ سودا بھی غلط تھا اور کنٹری انٹرسٹ میں اس کو سامنے لانا چاہیے تھا. لیکن پھر چارہ گھوٹالہ بھی میرے سامنے ہے، پھر چیک پستول گھوٹالہ بھی میرے سامنے ہے، پھر بوفور تو گھوٹالہ بھی میرے سامنے ہے. پھر یہ اتنی لمبی فہرست ہے کہ سب ایکسپوز ہونا چاہیے، لیکن پہلے تو قوم کو بچانا ہے. اردو میڈیا کے سامنے چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ اردو میڈیا سے پوری دنیا خوفزدہ ہے. پوری دنیا میں نے اس لیے کہا کہ انگریز جاتے جاتے اس بات کو محسوس کر گئے تھے کہ اگر اردو میڈیا نہیں ہوتا تو ہماری حکومت ختم نہیں ہوتی، ہم مسلسل ہندوستان پر حکومت کرتے رہتے. اس لیے جاتے جاتے انہوں نے سوچا کہ اگر اردو میڈیا یہاں باقی رہا، اردو یہاں باقی رہی تو خواب پورا نہیں ہوگا. اگر آج آپ حقیقت پسند آنکھوں سے دیکھیں تو انگریز یہاں نہیں ہے، انگریز ہم پر حکومت نہیں کر رہے ہیں، انگریزی ہم پر حکومت کر رہی ہے. آج اگر ہم ہندی کو قومی زبان کہتے ہیں، کہاں ہے؟ ایلیٹ کلاس کی بات کریں تو سب کی زبان انگریزی ہے. ایئرپورٹ پر جائیے کہ کوئی فارم بھریے، نوکری تلاش کرنے جائیے، آپ کو انگریزی کی ضرورت پڑتی ہے. بلو پاورٹی لائن چلے جائیں تو آپ ہندی کہاں ہیں؟ کوئی تیلگو میں بات کرتا ہے، کوئی تمل میں بات کرتا ہے، کوئی ملیالم میں بات کرتا ہے. آپ مہاراشٹر چلے جائیں تو ٹھاکرے پیچھے پڑ جائیں گے، کیسی ہندی؟ مراٹھی میں بات کرو. تو جو جانتے تھے، جنہوں نے اسٹڈی کیا تھا، ان کو معلوم تھا کہ اگر ایک کوئی لینگویج ہے تو یہ اردو ہو سکتی ہے، انگلش ہو سکتی ہے. لیکن مسائل کیا ہیں جو آج فیس کر رہا ہے اردو میڈیا؟ مسائل تو ہیں اس کے بہت سارے. مسائل کیا ہیں؟ میں نے کہا نا کہ اردو کو آگے بڑھنے کے تمام راستے روک دیے گئے ہیں. اگر آپ یہ مانتے ہو آن ریکارڈ کہ 12% لوگوں کو آپ نے لیبل کر دیا ہے کہ مسلمان، جبکہ وہ 20% ہیں، آپ انہیں 12% کہتے ہو. جتنا آپ کا ایڈ کا بجٹ ہے، کیا اس کا 6% بھی دیتے ہو، 1% بھی دیتے ہو؟ آپ چاہیں تو میں ڈاٹا آپ کو دے دوں گا. 1% بھی تمام اردو میڈیا کو نہیں دیا جاتا ہے، ہندی کو بھی نہیں دیا جاتا ہے. ہندی کو 6% دیا جاتا ہے. آپ ابو 80% انگلش میڈیا کو وہ سارا ایڈ دے رہے ہو. آپ کو لگتا ہے ہندوستان کا کامن مین انگلش میڈیا سے گورن ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں، باقی اسٹیٹس سمبل ہے. میں بھی کئی انگریزی اخبار منگاتا ہوں، آتے ہیں، کچھ پڑھتا بھی ہوں، لیکن میں کچھ منٹ دیتا ہوں ان اخباروں کو پڑھنے کے لیے. آخری سوال عزیز برنی صاحب، اردو میڈیا کا مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت شاندار، بہت شاندار. وہی مستقبل دیکھتا ہوں جو میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے دور میں الہلال اور البلاغ کا دیکھا تھا. انتظار کیجیے، دیکھیے روزنامہ راشٹریہ سہارا اور کیا کیا کرتا ہے. شکریہ.